بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ نادانی میں کی ہوئی غلطیوں کا خمیازہ عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ میری بھی شرارت میں کی ہوئی نادانیوں نے ایسا سبق سکھایا کہ مجھے عمر بھر یاد رکھنا پڑ گیا۔ چلے میں آپ کو بھی وہ واقعہ سناؤں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کی شروعات کچھ یوں ہے کہ میرا نام عالیہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میری امی گھریلو خاتون جبکہ ابو ایک چھوٹی سی سرکاری نوکری کرتے تھے۔ وہ اپنی نوکری پوری ایمانداری سے سر انجام دیتے اور کبھی بھی انہوں نے کسی رشوت یا سفارش کا سہارا نہیں لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت اور رونق لگی رہتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جبکہ مجھ سے 3 بڑے بھائی تھے۔ مجھے سب بتاتے تھے کہ میری ماں نے میرے پیدا ہونے کے لیے بہت منتیں اور مرادیں مانگی تھیں۔ میری ماں کو بیٹی کی بہت خواہش تھی اور میرے بھائی بھی چاہتے تھے کہ ہماری ایک چھوٹی سی ننھی سی بہن ہو۔ تبھی مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرے لاڈ پیار نخرے شروع سے ہی اٹھائے جاتے اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا۔ میرے بھائی بھلے پرانے کپڑے پہنتے لیکن میری امی مجھے ہر چھوٹے سے چھوٹے فنکشن پر بھی نیا اور قیمتی سوٹ لے کر دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے بیجا لاڈ پیار نے مجھے کسی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو کسی شہزادی یا پری سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ اللہ نے خوبصورتی جیسی نعمت سے بھی مجھے نوازا تھا۔ میری ساری کزنز مجھے دیکھ کر حسد کا شکار رہتی اور کسی نہ کسی طریقے سے میرا دل دکھانے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن مجال ہے جو مجھے ان کی کسی بات کا اثر ہو، کیونکہ میں نے زندگی میں صرف پیار اور محبت ہی دیکھی تھی۔ نفرت کا ہماری زندگی میں دور دور تک کوئی شائبہ نہ تھا۔ ہمارے برابر والے گھر میں میرے بڑے تایا ابو کی فیملی رہتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ تایا ابو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ گھر ان کا اپنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں بھی عطا کی تھیں جبکہ بیٹا سب سے چھوٹا تھا۔ میں بچپن میں کھیلنے کے لیے ہر روز ان کے گھر جاتی تو کبھی وہ میرے گھر آ جاتی۔ ہمارا بچپن بہت حسین گزرا تھا اور ہماری آپس میں بنتی بھی بہت تھی۔ ہم چونکہ سب اوپر تلے کی تھیں تو سب ہمیں یہی کہتے کہ تم لوگ جڑواں لگتے ہو۔ ہم ان کی کہی ہوئی بات پر ہنستے اور پھر گھر آ کر امی یا تائی اماں کو بتاتے۔ اب بچپن کے دن گزر گئے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد اب میں کالج میں آ گئی تھی، لیکن میری شرارتیں اب بھی وہی کی وہیں تھیں۔ تایا ابو کے حالات بھی مزید خراب ہو چکے تھے۔ ان کی بیٹیاں اب ہمارے گھر کم آتی جاتی تھیں، اسی لیے میں بھی ان کے گھر زیادہ نہیں جاتی تھی۔ ویسے بھی میں نے انہیں چھوڑ کر کالج میں نئی دوستیں بنا لی تھیں۔ ان کے ساتھ میں بہت خوش رہتی تھی۔ وہ تقریباً ہر دوسرے دن میرے گھر آ جاتی اور امی ان کی خوب خاطر تواضع کرتی۔ میرے بھائی یہ دیکھ کر مجھے سمجھاتے کہ روز گھر میں دوستوں کو لانا ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو بتا کر آتی ہیں یا بغیر بتائے۔ ان کی بات سن کر میں چڑ جاتی اور کہتی کہ میں تمہاری ابو سے شکایت لگاؤں گی، تم مجھے ایسے بولتے ہو۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی سمجھاتے تھے۔ اگر میں ان کی بات مان لیتی تو آج یوں اپنی زندگی میں نادانیاں نہ کرتی جن کی وجہ سے میں کافی دن تک پریشانیوں کا شکار رہی۔ ہمارا کالج چونکہ ایک سرکاری کالج تھا اسی لیے وہ بہت بڑے رقبے پر بنا ہوا تھا۔ اس کالج میں اتنے درخت تھے کہ انہیں دیکھ کر کسی جنگل کا شائبہ ہوتا۔ کالج کا ایک حصہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی بھی اسٹوڈنٹ زیادہ آتا جاتا نہیں تھا اور چوکیدار بھی وہاں آنے جانے سے منع کرتا تھا۔ اس ایریا میں جا بجا مختلف پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر کبھی کبھی منہ میں پانی بھی آتا، لیکن وہاں جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اسی لیے لڑکیاں صرف ایک محدود حد تک ہی کالج میں گھومتی نظر آتی تھیں۔ میں چونکہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اسی لیے مجھے زیادہ کالج کا پتہ نہیں تھا، لیکن سینئر اسٹوڈنٹس نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اس ایریا میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے سب سے بڑے بھائی بھی جاب پر لگ چکے تھے اور گھر کے اخراجات میں ابو کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ہمارا گھر مزید خوشحال ہوتا جا رہا تھا، جبکہ تایا ابو کے حالات اتنے گئے گزرے تھے کہ ان کی 4 بیٹیاں گھر میں کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی تھیں۔ تائی امی بیچاری بیمار رہتی تھیں۔ میں کبھی کبھار ان کے گھر چلی جاتی تو میری کزن مجھے کہتی تھیں کہ عالیہ تم آتی نہیں ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کے دوائی زدہ گھر میں میرے آنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ گھر کا حال بھی بدحال ہوا پڑا تھا جس سے غربت کی بو ٹپکتی تھی۔ میں امی کے کہنے پر تھوڑی دیر تو بیٹھ جاتی، لیکن مجھ سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں جاتا تھا اور بھاگ کر گھر آ جاتی۔ اب امی میرے بڑے بھائی احتشام کے لیے رشتے دیکھ رہی تھیں۔
एक जगह वो जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो भाई के लिए लड़की देखने, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, भाई की शादी का शौक़ ज़रूर था। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। कभी कभी सोचती कि पता नहीं मेरी आने वाली भाभी कैसी होगी। जब भी अब्बू और अम्मी ने अचानक फ़ैसला किया कि एहतशाम भाई के लिए ताया अब्बू की बड़ी बेटी का रिश्ता मांग लेते हैं, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी और मैं गुस्से में अम्मी के पास पहुंच गई। अम्मी, आखिर आप ये कैसे सोच सकती हैं भला? ताया अब्बू की बेटी एहतशाम भाई के काबिल कहाँ है? और आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसे अपनी भाभी बनाऊंगी? क्या आपको दुनिया में कोई और लड़की नज़र नहीं आती? अम्मी ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। बड़ों ने आपस में फ़ैसले कर लिए हैं, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुंह बनाते हुए वापस आ गई, लेकिन दिल से खुश नहीं थी। ताया अब्बू की सबसे बड़ी बेटी जोया एक खुश शक्ल लड़की थी, लेकिन मैट्रिक के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर में कुछ न कुछ काम करती रहती ताकि उनके घर के अखराजात चल सकें। मैं जो एहतशाम भाई के लिए किसी खूबसूरत लड़की को सोचती थी कि मेरी होने वाली भाभी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत पढ़ी लिखी और अमीर घराने की होगी, लेकिन जोया से रिश्ता करके अम्मी अब्बू ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। और उसके आने से पहले ही मैंने अपने दिल में उसके लिए बैर बांध लिया था। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो रही थी। मैं भी सब कुछ भूल भाल कर शादी की तैयारियों में लग गई। कॉलेज की दोस्तों को भी मैंने शादी में इनवाइट किया था। मैंने हर फंक्शन का जोड़ा अम्मी और अब्बू से फरमाइश करके बनवाया था। मैं चाहती थी कि फंक्शन में मैं सबसे अलग नजर आऊं और सब दुल्हन को भूलकर मुझे देखते रह जाएं। मेहंदी पर मैंने और मेरी दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मैंने नेक के नाम पर एहतशाम भाई से खूब पैसे बटोरे। मुझे जोया भाभी के रूप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा अहमियत भी नहीं दे रही थी, बल्कि खींची खींची सी थी। इसके बावजूद मैंने अपनी तमाम दोस्तों को सबसे आगे आगे रखा। अम्मी ने मुझे इस अमल पर बहुत टोका कि तुम भाभी को छोड़कर पराई लड़कियों को अहमियत दे रही हो, जबकि तुम्हें इस वक्त तो भाभी के साथ होना चाहिए। लेकिन मैंने उनकी बातों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और अपने मन की करती रही। मेरी दोस्तें बहुत आज़ाद ख्याल और खुले माहौल की थी। मेरी अम्मी ने उन्हें शादी में देखकर बहुत नोट किया और फिर मुझे शादी के बाद कहने लगी कि तुमने कितनी ख़राब दोस्तें पाली हुई हैं, मुझे एक भी पसंद नहीं आई। ख़त्म करो उनके साथ ये दोस्ती, वरना तुम्हारे अब्बू से शिकायत लगाकर तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कराती हूँ। मुझे अम्मी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर उनके आगे ज़ुबान चलाने लगी कि आपको मेरी दोस्तें पसंद नहीं आई और मुझे आपकी बहू। क्या ज़रूरत थी आपको जोया को अपनी बहू बनाने की? रिश्ता करते हुए आपको एहतशाम भाई के जोड़ की लड़की ढूंढनी चाहिए थी। मैं अम्मी से ये सब बातें कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे खड़ी जोया ये सब सुन रही है। अम्मी ने मेरे पीछे जोया को देखा तो पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। मैं भी पलटकर उसको देख चुकी थी। मैंने उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया और कंधे उचका कर अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी कि ज़रूर अम्मी जोया से माफ़ी तलाफ़ी कर रही होंगी। बड़ी आई महारानी कहीं की। मुझे ख्वामखा ही उससे जलन महसूस होती थी। भाई की शादी के बाद अब मैं दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी। एक दिन हम सब दोस्तें बैठकर बातें कर रहे थे कि मेरी दोस्त सहरिश कहने लगी, क्यों ना हम सब मिलकर पीछे का एक चक्कर लगा कर आते हैं जहाँ पर किसी को जाने नहीं देते, जाकर देखें तो सही आखिर वहाँ ऐसा क्या है। उसके दिल में ख्वामखा ही नई चीज़ों का शौक़ पैदा होता रहता था। मैंने उसकी बात पर घूर कर उसे देखा, फिर कहा कि तुम नहीं जानती कि सीनियर ने हमें पहले ही मना कर रखा था कि हमारा उस तरफ जाना मना है। सहरिश दोबारा कहने लगी, तो क्या हुआ यार, उनके मना करने से हम क्यों मना हो? ये कॉलेज उनके बाप का तो नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इस कॉलेज पर सब स्टूडेंट्स का उतना ही हक है। फिर सनम भी उसकी हिमायत करने लगी और कहने लगी कि सहरिश बिल्कुल ठीक कह रही है, हम चारों मिलकर एक दिन ज़रूर उस तरफ जाएंगे। मैंने दिल में सोचा कि जब ये तीनों जाने को तैयार हैं तो मैं क्यों डरूं। फिर हम सब ने हाथ पर हाथ मारकर अज़म किया कि एक दिन ज़रूर हम उस तरफ जाएंगे और देखकर तो ज़रूर आएंगे कि आखिर ऐसा वहाँ क्या है। जोया एहतशाम भाई के दिल के साथ साथ हमारे पूरे घर में भी अच्छी खासी जगह बना चुकी थी। वो अम्मी के साथ हर वक्त किचन में हाथ बटाती रहती। मैं दिल में सोचती कि अच्छा दिखने और चापलूसी की वजह से वो हर वक्त अम्मी को खुश करने के चक्कर में लगी रहती है। सच बात तो ये थी कि मैंने कभी भी उसकी दिल से इज्जत ही नहीं की थी और उसे भाभी वाली कोई अहमियत देने को भी तैयार नहीं थी। दिन यूं ही गुजरते रहे।
2 دن کے بعد سحرش کی برتھ ڈے تھی. اس نے ہمیں ٹریٹ دینی تھی اور بدلے میں ہم نے اس کو گفٹ. اتفاق یہ ہوا کہ اس کی برتھ ڈے والے دن میں اس کا گفٹ لے جانا بھول گئی اور جیسے ہی میں کالج گئی تو اس کے ہاتھ میں مجھے کیک نظر آیا. پھر میں اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی اور اس سے معافی تلافی کرنے لگی کہ جو تم بولو گے میں کروں گی، لیکن آج میں تمہارا گفٹ بھول گئی. اس نے مجھ سے کہا کہ تم گفٹ نہیں لائی ہو اسی لیے تمہیں سزا ملے گی. میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہا کہ تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہے. میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہا کہ تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہے میری جان. پھر ہم چاروں دوستیں ہنسنے لگی. کالج میں 2-3 پیریڈ لینے کے بعد ہم سب دوستیں مل کر کالج کے گراؤنڈ میں آ گئیں. سحرش نے کیک کاٹا اور ہم سب اس کو برتھ ڈے وش کرنے لگے. صنم اور تہمینہ نے اسے گفٹ دے دیے. میں آج اس کا گفٹ بھول آئی تھی. تبھی سحرش مجھے کہنے لگی کہ عالیہ آج میرا گفٹ بھول کر آئی ہے، اسی لیے میں اسے سزا دینے والی ہوں. میں نے ہنس کر کہا کہ مجھے تمہاری ہر سزا قبول ہے. پھر سحرش نے ہم تینوں کو اٹھایا اور کہا چلو میرے ساتھ. پھر وہ ہم تینوں کو کالج کے پچھلے حصے کی طرف لے آئی. پھر مجھے اشارہ کرتے ہوئے بولی وہ دیکھو سامنے تمہیں جامن کا ایک پیڑ نظر آ رہا ہے، اس پیڑ پر لگا ہوا وہ لال رنگ کا دھاگا، بس تمہیں وہی دھاگا لے کر آنا ہے تو میں سمجھوں گی کہ وہ میرا گفٹ ہے. صنم اسے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو سحرش، بھلا وہاں لڑکیاں کب آتی جاتی ہیں جو تم اسے بھیج رہی ہو. سحرش نے کہا مجھے پتہ ہے کہ وہاں لڑکیاں نہیں آتی جاتی، لیکن آج میں اپنی دوستی کی خاطر عالیہ کو آزمانا چاہتی ہوں. کیا یہ میری خاطر وہاں تک جا سکتی ہے؟ میں تھوڑی سی دل میں ڈری ہوئی تھی لیکن میں سحرش کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ دھاگا ضرور لا کر دوں گی، پھر تم اسے اپنے ہاتھ پر باندھ لینا. میں نے اپنا بیگ انہیں پکڑوایا. پھر اس ایریا میں جانے لگی جہاں پر کالج کی انتظامیہ لڑکیوں کو منع کرتی تھی. اس طرف کوئی بھی نہ تھا اور نہ ہی کسی نے ہمیں دیکھا. میں شاید بھول گئی کہ اوپر کھڑی ہوئی لڑکیاں دوسری منزل سے وہاں پر مجھے ہی دیکھ رہی تھیں. پھر میں درختوں کے اس طرف آ گئی جہاں پر وہ جامن کا پیڑ تھا. یہاں پر بہت زیادہ درخت تھے، سارے ہی درخت بہت خوبصورت اور ہرے بھرے تھے. وہ تینوں وہاں کھڑی ہوئی مجھے ہاتھ ہلا ہلا کر دیکھ رہی تھیں. اب میرے سامنے ہی جامن کا پیڑ تھا. وہ لال رنگ کا دھاگا مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا. میں ہاتھ بڑھا کر اسے کھولنے لگی. دھاگا اچھی طرح مضبوطی سے پیڑ کی شاخوں پر باندھا گیا تھا. 3 گانٹھ اس دھاگے پر لگی ہوئی تھیں جیسے کسی نے اس کو کسی وجہ سے باندھا ہو. مجھے کھولنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی اور میں جلد از جلد یہاں سے جانا بھی چاہتی تھی. پھر کوشش کے بعد آخر کار دھاگا کھل گیا. دھاگا کھلتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دھواں سا نکل کر کھڑا ہو. شاید میری آنکھیں دھندلا گئی تھیں، کیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. پھر میرے پورے جسم کو زوردار جھٹکا لگا. مجھے اپنا وجود بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا. میں پیچھے پلٹ کر اپنی دوستوں کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن مجھے پیچھے پلٹنا بہت دشوار ہو رہا تھا کیونکہ میرا جسم میرے خیال سے ہل نہیں رہا تھا. جسم میں کوئی تیز تیز سوئیاں چبھنے کا احساس ہو رہا تھا. پھر میرا سر اتنا بھاری ہو گیا کہ ایسے لگا کسی نے 2 من کا وزن میرے سر پر رکھ دیا ہو. قدم اٹھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی. اس سے آگے کا واقعہ آپ میری بھابھی زویا کی زبانی سنیے. دوستو میرا نام زویا ہے. عالیہ نے آپ سے میرا تعارف تو کروا ہی دیا ہوگا. میں ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی ہوں. مجھے اپنی کزن عالیہ سے شروع سے ہی بہت محبت تھی. وہ مجھ سے عمر میں 7 سال چھوٹی تھی. بچپن میں اسے گود میں اٹھا کر چیزیں دلانے جایا کرتی تھی. اس کا کوئی دن ہمارے بغیر شروع ہی نہ ہوتا. میری چھوٹی بہنوں کے ساتھ اس کی خوب دوستی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی دوستی بدلنے لگی اور ہمارے ساتھ اس کا رویہ بھی. اب وہ پہلے جیسی معصوم عالیہ نہ رہی تھی بلکہ جن دوستوں سے اس کی دوستی تھی انہوں نے اسے ایک چالاک لڑکی کے روپ میں دھار دیا تھا. اب وہ ہمیں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور پہلے کی طرح ہمارے گھر آتی جاتی بھی نہیں تھی. میٹرک کرنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی کیونکہ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. میں بہت اداس ہوتی کیونکہ میں سوچتی کہ اگر میری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو آج ابو کا ساتھ دے رہا ہوتا. پھر میں نے امی کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم گھر پر ہی کچھ ایسا کام کریں جس سے گھر کے اخراجات چلانے میں ابو کی مدد کر سکیں. پھر میں نے گھر میں سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا. امی کی مدد سے میں کافی اچھی سلائی کر لیتی تھی. میری تینوں چھوٹی بہن بھی میری مدد کر دیا کرتی تھیں. یوں ہم اچھی خاصی آمدنی ہر مہینے حاصل کر لیتے تھے. ہمارے برعکس چچا کے حالات ہم سے بہت اچھے تھے.
میرے چچا اور چچی اتنے اچھے تھے کہ ابو کی نظر بچا کر وہ لوگ امی کو مہینے میں اچھے خاصے پیسے تھما کر چلے جاتے۔ امی انہیں منع کرتی رہ جاتی، لیکن وہ بڑے پیار اور مان سے امی کو کہتے کہ ہم تم لوگوں کو نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کو یہ پیسے دے کر جا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ ہماری طرف ہوتا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ آج کل کے دور میں بھی رشتوں کا احساس اور مان رکھنے والے لوگ ہیں۔ چچی اب احتشام کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ میرے دل میں بچپن ہی سے احتشام کی محبت بسی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے اندر بھی چچا جان کی طرح بہت اپنائیت اور خلوص تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری پسندیدگی کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں، لیکن میں بچپن ہی سے صرف اس کو چاہنے لگی تھی، اور اب محبت کی چھوٹی سی شاخ ایک تناور درخت بن چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ چچی جان احتشام کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں، میرے دل پر جیسے کسی نے تیز چھریاں چلا دیں۔ اب میرے ہاتھ سے سلائی کا کام بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ میں بے تحاشا اضطراب کا شکار تھی۔ میں سوچتی کہ میں یہ کیسے برداشت کروں گی کہ میرے سامنے احتشام کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو۔ پھر کہتے ہیں نا کہ اگر نیت سچی ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ ایک دن چچا آ کر ابو سے کہنے لگے، بھائی صاحب، ہم بھی کتنے پاگل ہیں جو باہر لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی پیاری بچی موجود ہے۔ میں چچا جان کو چائے دینے گئی تھی۔ ان کی بات کا مطلب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چائے دے کر واپس کچن میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ تمہارے چچا نے تمہارا ہاتھ احتشام کے لیے مانگا ہے۔ مجھے لگا کسی نے ٹھنڈی بارش میرے اوپر برسا دی ہے۔ کیا دل سے مانگی ہوئی دعا یوں بھی قبول ہوتی ہے؟ مجھے آج اپنے رب پر پورا یقین ہو چلا تھا۔ میں کمرے میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ دونوں طرف سے رشتہ طے ہونے کے بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے سنا تھا کہ عالیہ کو اس شادی پر اعتراض ہے۔ وہ چچی جان کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے زویا کو میری بھابھی کے روپ میں کیوں چنا ہے۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی پریشان تو ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اسے اپنی محبت اور خلوص سے اپنا بنا لوں گی۔ مائیوں مہندی والے دن عالیہ کی دوستیں بھی آئی ہوئی تھیں، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر انہیں اہمیت دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی دوستیں نہایت ہی چھچھوری لگ رہی تھیں۔ چچی جان کو بھی اس کی دوستیں کچھ خاص پسند نہیں آئیں، اور وہ عالیہ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ مجھ سے ناک منہ چڑھا رہی تھی، جیسے مجھے بتانا چاہتی ہو کہ وہ میرے بھابھی بننے سے کچھ خاص خوش نہیں ہے۔ شادی کے بعد عالیہ کا رویہ میرے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ وہ برائے نام ہی مجھ سے بات کرتی، لیکن وہ جو بھی بات کرتی تھی اس کی بات کا جواب میں بہت پیار اور خلوص سے دیتی۔ وہ چونکہ سب کی لاڈلی تھی، اسی لیے لاڈ پیار نے کافی حد تک اسے بدتمیز اور خود سر بنا دیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے فون کر کے کہتے ہوئے سنا، جب وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، کہ جب سے یہ چڑیل آئی ہے احتشام بھائی نے تو مجھے اہمیت دینا ہی چھوڑ دی ہے۔ میں اس کے منہ سے اپنے بارے میں یہ بات سن کر بہت دکھی ہوئی، تو گویا وہ مجھے اپنی بھابھی نہیں بلکہ چڑیل سمجھتی تھی۔ ایک دن میں اور امی کچن میں کام کر رہے تھے، جب عالیہ کے کالج سے فون آیا کہ آپ کی بچی کالج میں بے ہوش ہو چکی ہے، آپ لوگ فوراً کالج میں پہنچ جائیں۔ فون سنتے ہی چچی کی حالت غیر ہو گئی اور وہ وہیں پر ڈھہ گئی۔ میں نے انہیں صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا، پھر اپنے چھوٹے دیور سائم کو لے کر عالیہ کے کالج پہنچ گئی۔ عالیہ بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر کالج کی انتظامیہ پر بہت غصہ آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بچی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ آخر یہ کس وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے؟ آج سے پہلے تو اس کے ساتھ کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ کالج کی انتظامیہ نے مجھے کہا کہ دیکھیں، آپ کی بچی بنا اجازت کے کالج کے اس ایریا میں گئی تھی جہاں پر جانا کسی لڑکی کو الاؤ نہیں ہے۔ یہ وہیں ایک درخت کے نیچے سے بے ہوش ملی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب یہ کالج نیا بنا تھا تو اس ایریا میں جا کر کوئی لڑکیاں بے ہوش پائی گئی تھیں۔ تبھی کالج کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی لڑکی وہاں پر نہیں جائے گی۔ تب سے لے کر آج تک وہاں کوئی لڑکی نہیں جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کی بچی کس کے کہنے پر وہاں گئی، اور کالج کی لڑکیاں تو یہی بتا رہی ہیں کہ اس کی دوستوں نے ہی زبردستی اس کو وہاں بھیجا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی ہم نے بہت ڈانٹا ہے اور ان کے پیرنٹس کو بھی بلوایا ہے۔ اب میں ان کے سامنے کیا کہتی، کیونکہ ساری غلطیاں عالیہ کی ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سائم کی مدد سے اسے اٹھایا اور گھر لے آئی۔ گھر پر چچی جان کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ عالیہ کو دیکھ کر تو وہ باقاعدہ رونے لگ گئیں۔
میں نے انہیں دلاسا دیا اور سمجھایا کہ ہو سکتا ہے وہ صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی، شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد عالیہ ہوش میں آئی۔ گھر کے سب افراد ہی اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ چچی جان نے اسے دیکھا اور وہ پوچھنے لگی، بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ چچی جان کی بات سن کر وہ غصے سے بولی، میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ جائیں یہاں سے، میرے سر پر کیوں کھڑے ہیں؟ اس کا لہجہ اتنا بھاری تھا جیسے وہ ہم سب سے ناگواری محسوس کر رہی تھی۔ میں نے چچی جان کو اشارہ کیا کہ آپ خاموش رہیں، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چچی جان نے اسے سختی سے منع کیا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کالج جانے کی، ان آوارہ اور نکمی دوستوں نے تمہیں جان بوجھ کر وہاں بھیجا تھا تاکہ تم بیمار ہو جاؤ۔ عالیہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے چچی جان کی کوئی بات ہی نہ سنی ہو۔ پھر وہ اٹھ کر باہر لان میں لگے درخت کے نیچے جھولے پر بیٹھ گئی۔ چچی جان اور میں دونوں کچن میں کھانا بنا رہے تھے۔ تبھی میں باہر آئی تو میری نظر کھڑکی سے جھولے پر بیٹھی عالیہ پر پڑی۔ عالیہ جھولے پر بیٹھی گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح بس گول گول گھومے جا رہی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ میں بھاگ کر چچی کے پاس گئی، کہنے لگی کہ چچی جان آپ پلیز جا کر عالیہ کو دیکھیں، وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہے۔ میں اور چچی جان بھاگ کر عالیہ کے پاس آئے، اس کے جھولے کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں نے مل کر جھولے کو روکا، اس نے انگارہ ہوتی ہوئی لال آنکھوں سے ہمیں دیکھا، جیسے اس کو ہمارا یہ عمل پسند نہ آیا ہو۔ چچی جان اسے ڈانٹنے لگیں اور بولیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو، پتہ بھی ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی جھولے پر آ کر بیٹھ گئی اور گول گول چکر کھا رہی ہو۔ ایک دم سے عالیہ کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر جھولے سے نیچے گر گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر چچی جان نے ایک چیخ ماری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عالیہ کو سنبھالوں یا چچی جان کو۔ میں نے احتشام کو فون کر کے بلا لیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث تھی اور مجھے شک ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو کوئی بات ضرور ہے۔ عالیہ کے ساتھ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو کسی بڑے خطرے سے اسے دوچار کر رہا ہے۔ چچی جان ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہیں اور اس پر پڑھ کر دم کرتی رہیں۔ کالج کی انتظامیہ کے مطابق اس ایریا میں پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ چکے تھے۔ مجھے کسی انہونی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر دوسرے دن کچھ ایسا ہوا کہ میری بات سچ ثابت ہو گئی۔ ہوا یوں کہ مغرب کے بعد ہم سب لان میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ شام کے وقت سبھی گھر پر تھے، آپس میں سب ہنسی مذاق کر رہے تھے اور عالیہ کو بھی ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ چپ ہی رہتی تھی۔ اب بھی باتوں کے جواب میں وہ صرف ہوں ہاں ہی کر رہی تھی۔ جب ہی لان میں گھومتی ایک کالی بلی عالیہ کی طرف دیکھ کر زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس کا بولنا کسی طرح بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر عالیہ کی طرف گئی، جو لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے بلی کو ایسے گھور رہی تھی جیسے اسے آنکھوں سے نگلنا چاہتی ہو۔ اسے دیکھ کر میرے اندر خوف کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ تبھی چاچی جان نے سائم کو کہا کہ اس بلی کو یہاں سے بھگاؤ، اس کی میاؤں میاؤں سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سائم نے اسے بھگایا تو وہ ایک درخت پر چڑھ گئی۔ دوسرے دن احتشام لان میں ورزش کرنے گئے تو انہیں بلی کی ہڈیاں پورے لان میں بکھری ہوئی نظر آئیں اور ناشتے کے وقت اس بات سے انہوں نے سب کو آگاہ کیا۔ یہ بات سن کر سب بہت پریشان ہو گئے۔ میری نظریں پھر عالیہ کی طرف اٹھی تھیں۔ یہ بات سن کر وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے تو جیسے وہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چچی کو میں یہ بات ضرور بتاؤں گی کہ عالیہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہو نہ ہو اس کے اوپر ہوائی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ بات چچی کو بتائی تو چچی جان رونے لگ گئیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ رونے دھونے نہیں بلکہ کچھ کرنے کا ٹائم ہے۔ کالج کی انتظامیہ کے مطابق پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں، اسی لیے ہمیں جلد از جلد عالیہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز سے جلد چھٹکارا پا سکے۔ میری نظر میں ایک مولوی صاحب ہیں جو اس چیز کے لیے بہت مشہور ہیں، پہلے بھی کئی لوگ ان سے اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ میری ایک دوست بھی ایسی چیزوں کے زیر اثر میں آ چکی تھی، اس نے اپنا علاج وہیں سے کروایا تھا۔ آپ کہتی ہیں تو ہم دونوں لے کر اسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ چچی جان میری اس بات پر راضی تھی۔
दूसरे दिन हमने एहतशाम को अपने साथ ले लिया और आलिया को लेकर उस मौलवी साहब के पास पहुंच गए। आलिया हमारे साथ जाना नहीं चाहती थी, फिर गुस्से में बड़बड़ करती हुई वो हमारे साथ चल दी। जैसे ही मौलवी ने दम करने के लिए आलिया के सर पर हाथ रखा, उसके जिस्म को ज़ोर ज़ोर से झटके लगना शुरू हो गए। उसने मौलवी की तरफ सुर्ख आंखें उठाकर देखा और कहा, मौलवी बाज आजा अपनी हरकतों से, वरना अंजाम का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। वो बोली तो उसका लहजा बहुत भारी और मर्दाना था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं और चची जान हैरान रह गए। मौलवी के ऊपर कुछ असर न हुआ और वो मुसलसल दम करता रहा। जैसे ही दम पूरा हुआ, आलिया एक तरफ को गिरकर बेहोश हो गई। मैंने और चची ने जल्दी से आलिया को थाम लिया। हमने हिम्मत करके मौलवी से कहा कि मौलवी साहब बताएं तो सही कि हमारी बच्ची के साथ आखिर मामला क्या है, इसे क्या हो गया है और ये क्यों ऐसी हरकतें कर रही है। मैं उसे देखकर बहुत जज्बाती हो रही थी। मौलवी साहब ने मुझे कहा, सब्र से मेरी बात सुनो, बच्ची के साथ कोई बहुत बड़ा मसला है और इसका इलाज इस वक्त करना मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिए आज रात का मुझे टाइम दो ताकि मैं एक अमल करके इस बच्ची के बारे में सारी मालूमात ले सकूं। तभी जाकर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और मुझे वो वजह मालूम हो जाएगी तो फिर मैं घर आकर इस बच्ची का इलाज करूंगा। मौलवी की बात सुनकर हम आलिया को लेकर घर वापस आ गए। अब हम सबको पूरा यकीन हो चला था कि आलिया के ऊपर ज़रूर किसी जिन्नात वगैरह का असर है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। दूसरे दिन मौलवी साहब आ गए। फिर उन्होंने हमें जो कुछ बताया वो सब सुनकर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मौलवी साहब कहने लगे, इस बच्ची ने अपनी नादानी में एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से ये जिन्नात के ज़ेरे असर आ चुकी है। इसने आज से 30 साल पहले कैद किए हुए जिन्नात के एक शैतानी सरदार को अपनी नादानी में कैद से रिहाई दे दी है और उस जिन्नात के सरदार ने रहने के लिए इस लड़की के जिस्म का सहारा लिया है। मैं बताता हूँ कि उस जिन्नात के सरदार को क्यों कैद किया गया था। उस जिन्नात के सरदार का नाम जालूत था। ये इतना दहशतनाक था कि उसके खौफ से जिन्नात भी थर थर कांपते थे। ये अपने मातहत जिन्नात से इतना जुल्म और सितम करता था कि जिन्नात उसको दिन रात बद्दुआएं देते और उसके आगे कुछ ना बोल पाते। अगर कोई जिन्नात उसके सामने बोलने की हिम्मत भी करता तो वो अपने शैतानी अमल से उसको कीड़े मकोड़ों की शक्ल में ढाल देता। यूं वो सारी ज़िंदगी एक मकोड़े की सी ज़िंदगी गुजारते। रफ्ता रफ्ता इसके जुल्म की हद बढ़ती ही जा रही थी। कोई जिनजादी अगर इसे पसंद आ जाती तो वो उसे अपने महल में उठा लेता और फिर वो जिनजादी कभी भी अपने घर ना पहुंच पाती। फिर वो सिर्फ जिनजादियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब उसकी दिलचस्पी आदमजादियों में भी बढ़ने लगी। उसे कोई भी लड़की पसंद आ जाती तो उसके साथ शैतानी अमल करना शुरू कर देता। जिन्नात तो जिन्नात, अब इंसान भी उससे तंग थे। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर साल मुख्तलिफ किस्म के शैतानी अमल करता और मज़ीद ताकतवर हो जाता। जिन्नात भी उससे पनाह मांगा करते थे। आखिर सब जिन्नात ने आपस में मिलकर फ़ैसला किया कि अब हमें इस शैतानी जिन्नात से छुटकारा हासिल करना चाहिए, वरना हम हमेशा के लिए इसके ग़ुलाम बने रहेंगे और कभी भी इससे आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये इतना ताकतवर हो चुका है कि हम सब मिलकर भी इसे शिकस्त नहीं दे सकते। उसमें से एक बड़ी उम्र के जिन्नात ने कहा, इसको शिकस्त देना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। क्यों ना हम इससे छुटकारा पाने के लिए किसी आदमजाद आमिल दीन का सहारा लें, क्योंकि कुछ भी हो अल्लाह ने उस मखलूक को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है और आदमजाद दुनिया में रहने वाली सारी मखलूक से अफजल है। उस जिन्नात की बात सुनकर सारे जिन्नात मुत्तफिक हो गए। फिर उन्होंने अपने आप को इंसान के रूप में ढाल लिया और एक नेक आमिल के पास जा पहुँचे। उन्होंने उस आमिल से रो रो कर फरियाद की कि आप एक नेक इंसान हैं और हमें यकीन है कि आप हमारी ज़रूर मदद करेंगे और कुछ भी करके हमें उस जालिम शैतानी जिन्नात से निजात दिलाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि किस तरह वो जिन्नात के साथ साथ इंसानों को भी तंग कर रहा है। आमिल बहुत ही नेक और दीनदार आदमी था। वो पहली नज़र में ही उन्हें पहचान गया था कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं और किसी जिन्नात के हाथों के सताए हुए हैं। उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग मेरे पास मदद के लिए आए हो, भले से तुम इंसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि किसी की मदद करना हमारे दीन में शामिल है। वो सारे जिन्नात बहुत खुश हुए।
انہوں نے کہا کہ عامل صاحب، ہمیں پورا یقین تھا کہ آپ ہماری ضرور مدد کریں گے، کیونکہ جنات سے زیادہ رحم دل انسان ہوتے ہیں۔ اب عامل نے انہیں کہا کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جب سارے شیطانی جنات اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک محفل سجاتے ہیں، پھر وہ سب مل کر ایک شیطانی عمل کے ذریعے نئے سرے سے جوان ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ عمل الٹا ہو جائے تو جنات کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے جنات کے لیے محض ایک غلام ہوتا ہے۔ اب اگر تم لوگوں نے اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے تو کچھ بھی کر کے اس شیطانی جنات کو یا تو یہ عمل کرنے سے روکنا ہے یا پھر اس کا عمل الٹا کر دینا ہے۔ جنات نے مل کر ہی اس شیطانی عمل کو روکنا تھا۔ عامل نے کہا کہ جیسے ہی یہ عمل الٹا ہوگا تو وہ شیطانی جنات بھی اپنے آپ ہی کمزور پڑ جائے گا، اور ہمیں اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسی وقت اس کو قید کرنا ہوگا۔ کیونکہ جنات کے ساتھ اب عامل بھی ان کی بھرپور مدد کر رہا تھا، تو کچھ بھی کر کے انہیں اس دن کا انتظار تھا۔ سارے جنات نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ یہ عمل شروع کرے گا، سب نے ایک ساتھ جا کر اس پر حاوی ہو جانا ہے اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لینا ہے۔ یوں اچانک آنے والی اس آفت سے وہ گھبرا جائے گا اور شاید عمل بھی پورا نہ کر سکے۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا کہ اس شیطانی جنات کو ان کے ارادوں کی خبر نہ ہو جائے۔ ایسے ہی دن گزر گئے اور آج شیطانی جنات کے عمل کرنے کا وقت تھا۔ سارے جنات بھی منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے۔ اب وہ جنات ایک جامن کے پیڑ کے نیچے بیٹھا اپنا عمل شروع کر چکا تھا۔ ہر طرف آندھی، طوفان، تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ درختوں کے پتے بھی اڑ کر ہر طرف پھیل گئے۔ اگر وہ یہ عمل پورا کر لیتا تو پہلے سے زیادہ مزید طاقتور ہو جاتا اور جنات کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جاتا۔ شاید وہ اس کو کبھی زیر نہ کر پاتے۔ عامل صاحب نے ہدایت کی تھی کہ جب تک میں اشارہ نہ دوں تم لوگوں نے کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ وہ سارے جنات صرف عامل کے اشارے کے منتظر تھے۔ پھر عامل نے انہیں اشارہ کیا۔ سارے جنات جیسے اسی طاق میں تھے۔ جیسے ہی اس کو عمل کرتے ہوئے تھوڑی دیر گزری، اچانک جنات نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا کیونکہ عمل اس کی زبان سے جاری تھا۔ اگر ادھورا چھوڑ دیتا تو وہ کمزور پڑ جاتا۔ جنات نے اسے بری طرح دبوچا کہ اس کا عمل ادھورا رہ گیا اور وہ ان جنات کے زیر اثر آ گیا۔ عامل بھی انتظار کر رہا تھا۔ عامل نے ایسا عمل کیا کہ شیطانی جنات جامن کے پیڑ کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ پھر عامل صاحب نے جلدی سے ایک لال رنگ کے ریشمی دھاگے کو اس درخت سے باندھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطانی جنات کو قید کر دیا۔ سارے جنات بہت خوش تھے، عامل کے بہت شکر گزار ہو رہے تھے۔ پھر کئی سالوں بعد اس بچی نے اپنی نادانی میں اس دھاگے کو کھول کر ایک بار پھر سے شیطانی جنات کو آزاد کر دیا۔ اسے پہلے سے ہی آدم زادیاں پسند تھیں۔ یوں اس شیطانی جنات نے اس بچی کے جسم کو اپنا مسکن بنا لیا اور طرح طرح سے اس کو ستانے لگا۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر ہم سب ایک شوق کی کیفیت میں تھے۔ پھر چچی جان رونے لگیں اور مولوی صاحب کی منتیں کرنے لگیں کہ مولوی صاحب خدا کے لیے میری بچی کو اس عذاب سے بچائیں، اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولوی صاحب نے انہیں دلاسا دیا اور کہا کہ اس کا میرے پاس تو کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن ایک حل ہے۔ جیسے اس عامل نے اس رات کا انتظار کر کے اس شیطانی جنات کو قید کیا تھا، وہی عمل کر کے میں اس کو وہیں قید کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ سب شیطانی جنات کی طرح یہ بھی اس رات وہاں ضرور جائے گا جہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے سال قید میں رہنے کی وجہ سے یہ کمزور اور لاغر ہو چکا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا کام کر سکے۔ ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں دیر ہو گئی یا اس شیطانی جنات نے وہ عمل کر لیا تو اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہوگا۔ کیونکہ یہ پہلے کی طرح طاقتور نہیں ہے تو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہ وہ عمل ضرور کرے گا۔ جب تک آپ لوگ اس بچی کا خیال رکھیں اور اسے کہیں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ میں بھی عمل کے ذریعے بچی پر نظر رکھوں گا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ گھر میں نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پھر مولوی صاحب رخصت ہو گئے۔ اب ہمیں عالیہ کی فکر تھی۔ یقیناً یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی نادانی کے ہاتھوں اور اپنی دوستوں کی وجہ سے وہ اس مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ہم سب کو مل کر اب اس کی جان اس عذاب سے نکالنی تھی۔ وہ نادان تھی، لیکن ہم اس کے بڑے تھے، اور مشکلوں میں بڑوں کو ہی چھوٹوں کو بچانا ہوتا ہے۔
چچی جان نے اس کی حالت دیکھ کر خود کو بیمار کر لیا تھا۔ عالیہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ کھاتی پیتی بھی نہ تھی۔ اس کی اس حالت سے پورے گھر والے بہت پریشان رہتے تھے۔ ہم کسی نہ کسی طرح خاندان والوں سے یہ باتیں چھپا رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر خاندان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو کل کو جب اس کی شادی ہوگی تو رشتے میں 100 رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ وہ چہکتی ہوئی بلبل بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ گھر والے اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے اوپر خوشی کو حرام کر لیا تھا، اور اس کی وہ نام نہاد دوستیں ایک بار بھی اس کی طبیعت کا پوچھنے گھر نہیں آئی تھیں۔ اب ہمیں اس دن کا شدت سے انتظار تھا جب مولوی صاحب نے اس شیطانی جنات کو قید کرنا تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اس دن ہوگا جب اماوس کی رات آتی ہے۔ اس کالی اندھیری رات میں تمام شیطان جمع ہو کر ایک خاص رقص کرتے ہیں۔ وہ عمل کرنے کی وجہ سے جنات کو اس کے جسم سے الگ ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ یہ دن چونکہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے تو یہ جن ذات ضرور چاہے گا کہ آج میں وہ عمل لازمی کروں۔ جو ہی وہ عالیہ کے جسم سے الگ ہوگا، مولوی صاحب نے فوراً ہی اس کو قید کر لینا ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان بھی رکھنا ہے کہ اس ساری صورتحال میں بچی کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس نے ان سب تکالیف یا عمل کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن پر کوئی گہرا اثر پڑ جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے۔ ہم سب اس دن کا انتظار بھی کر رہے تھے اور ڈر بھی رہے تھے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے جس کی وجہ سے عالیہ کی جان کو خطرہ ہو۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ آج کی رات مولوی صاحب نے آنا تھا۔ ہم سب لوگ ہی گھر پر موجود تھے۔ عالیہ کا خیال کسی چھوٹے بچے کی طرح رکھ رہے تھے۔ رات کے 12 بجتے ہی مولوی صاحب نے یہ عمل شروع کرنا تھا۔ مولوی صاحب نے ہدایت کی تھی کہ آپ لوگوں کو کمرے سے باہر جانا ہے، جبکہ عالیہ بیٹی اور مجھے اندر رہنا ہوگا۔ ہم سب ان کی ہدایت کے مطابق کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اب مولوی صاحب نے عمل کرنا شروع کیا۔ کالی اندھیری رات میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے فضا میں بہت سارے لوگ مل کر شور مچا رہے ہوں۔ ادھر وہ شیطانی جنات عالیہ کے جسم سے نکل کر باہر جانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کے عمل کی وجہ سے اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جب ہی مولوی صاحب نے پورے کمرے میں دھونی دینا شروع کر دی۔ اب تو وہ اور بھی گھبرا کر کبھی عالیہ کے جسم میں تو کبھی باہر آ رہا تھا۔ اس بار جیسے ہی وہ باہر آیا، مولوی صاحب نے کوئلے کی راکھ اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دی۔ وہ بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ عجیب و غریب گھرراہٹ بھری آواز میں مولوی صاحب کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کی دھمکیوں کو نظر انداز کیے مولوی صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور زبان سے عمل جاری تھا۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے عمل کے ذریعے اسے قید کر لیا۔ عالیہ بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ کمرے سے شدید دھواں نکل کر باہر آ رہا تھا جس نے ہم سب کو کھانسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے باہر آ کر ہم سب کو خوشخبری سنائی کہ میں نے اس جنات کو قید کر لیا ہے۔ اب وہ عالیہ بیٹی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے جا کر عالیہ کو دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہم اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگے تو مولوی صاحب نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد بچی ہوش میں آ جائے گی۔ پھر چچا اور چچی جان نے مولوی صاحب کا بے حد شکریہ ادا کیا اور احتشام انہیں رخصت کرنے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ عالیہ کی طبیعت سنبھل رہی تھی، لیکن چچی جان اب بھی اسے کالج بھیجنے پر تیار نہیں تھی اور وہ خود بھی کالج جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس سے آگے کا واقعہ عالیہ کی زبانی سنیے۔ میری طبیعت اب سنبھل چکی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ تھا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ میری وجہ سے امی اور گھر والے کتنی پریشانیاں اٹھا چکے ہیں اور میری بھابھی زویا نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے۔ اب سوچتی ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم زندگی میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا خمیازہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری وجہ سے سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج میں اپنی ان نام نہاد دوستوں کو جب بھی یاد کرتی ہوں جو کہ میرے حالات کی ذمہ دار تھیں، لیکن وہ میری طبیعت پوچھنے ایک دفعہ بھی ہمارے گھر نہیں آئیں اور مجھے پریشانی میں ڈال کر خود غائب ہو گئیں۔ میں ایک بار زویا بھابھی سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے دل میں پشیمانی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے ان کے بڑے ہوئے دوستی کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے ایسے لوگوں کا ہاتھ تھاما جن کو اب میری ذات سے کوئی غرض نہیں تھی۔
پھر ایک دن زویا بھابھی اور میں کچن میں کام کر رہی تھیں تو میں نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا کہ کیا بچوں کی طرح باتیں کر رہی ہو عالیہ، تم تو بالکل میرے لیے میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اس مصیبت سے نکال لیا، اور ہم سب نے مل کر تمہیں اتنی طاقت دی کہ تم نے ہمت کر کے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا۔ پھر وہ مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے اتنے اچھے لوگوں سے نوازا تھا۔ میرے ارد گرد پیار کرنے والے موجود تھے جن کی وجہ سے میں جلد ہی ان مشکل حالات سے نکل آئی۔ اب امی ابو میری شادی کے لیے زور دے رہے تھے، پھر میں نے بھی ہاں کر دی کیونکہ اب میں مزید تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس واقعے کی وجہ سے میرا دل پڑھائی سے اٹھ گیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ زویا بھابھی نے بھی میرے یہ کیے ہوئے عمل کو بھول کر مجھے اپنائیت کا احساس دلایا۔ کہتے ہیں نا کہ وقت پڑنے پر اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور مجھے اپنی پیاری بھابھی کی پہچان ہو چکی تھی۔ وہ میرے لیے کتنی مخلص تھی۔ آج میری مائیوں کی تقریب ہے اور سب بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی تیاری کر رہی ہوں، اپنے ماضی کی ناخوشگوار یاد کو بھلا کر۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔